آپ کے سلیبس کا 10واں ٹاپک سرد جنگ. سرد جنگ سے مراد دنیا میں دو سپر پاور ملک آپس میں ٹکرائے، امریکہ اور روس، لیکن ان کے درمیان کبھی بھی آمنے سامنے کی جنگ نہیں ہوئی، اسی لیے سے سرد جنگ کہتے ہیں. جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب لوگ پورا ویڈیو دیکھیں، کمپلیٹ دیکھیں، تاکہ آپ کو آگے کی پوری معلومات مل سکے. خیر، ابھی تک ہم نے سرد جنگ کے بارے میں معلومات حاصل کی، فوجی معاہدوں کے بارے میں معلومات حاصل کی. آج ہم کو اس میں سے ایک نیا معاملہ دیکھنا ہے. جب دنیا دو جماعتوں میں، دو گروپ میں تقسیم ہو گئی تھی، اسی دوران ایک اور جماعت کا عروج ہوا، وہ تھی غیر جانبدارانہ جماعت. غیر جانبداری. کچھ ملکوں نے نہ امریکہ والا گروپ کو حمایت کی اور نہ ہی کسی نے سوویت روس والے کمیونسٹ گروپ کی حمایت کی. انہوں نے اپنا خود کا ایک معاملہ شروع کیا دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے. غیر جانبداری، اس میں چھپا ہے لفظ جانبداری. جانبداری کہتے ہیں کسی کی طرفداری کرنا. جانبداری مطلب کسی ایک کا طرفداری کرنا، ایک کی بازو کرنا، ایک کی حمایت کرنا، اس کو کہتے ہیں جانبداری کرنا. ایک کی سائیڈ لے کر کوئی کام کرنا. دو لوگ رہتے ہیں، دو میں سے ایک کی حمایت کرنا، ایک کی طرفداری کرنا اور دوسرے کو ریجیکٹ کرنا، یہ جانبداری ہوئی. غیر جانبداری مطلب کسی کی بھی حمایت نہیں کرنا. دو لوگ ہیں، تین لوگ ہیں، کسی کی بھی حمایت نہ کرتے ہوئے اپنا راستہ خود بنانا. کسی کی بھی حمایت نہیں کرنا، کسی کی بھی طرفداری نہیں کرنا، کسی کی بھی سائیڈ نہیں لینا، کسی کی بھی سائیڈ نہیں لینا، اسے کہتے ہیں غیر جانبداری کہتے ہیں اسے. اب دنیا میں 1945 سے 1990 کے درمیان دو گروپ بنے تھے، آپ کو معلوم ہے. پہلے ہوا ہے، ایک ہے سوویت روس والا کمیونسٹ گروپ اور دوسرا امریکہ والا سرمایہ دار ملک. ان کے ممالک دو الگ الگ دنیا میں تقسیم ہو گئے. اس میں سے ایک نیا معاملہ ابھر کر آیا، وہ تھا غیر جانبدارانہ ممالک، جس کی قیادت ہندوستان نے کی. پنڈت جواہر لال نہرو، ڈاکٹر سکارنو انڈونیشیا کے، یوگوسلاویا اور گھانا، یہ چار ممالک کی پیش قدمی ان کے وجہ سے دنیا میں ایک اور جماعت کا عروج ہوا، وہ تھا غیر جانبدارانہ جماعت. نہ وہ امریکہ کی طرف تھے نہ وہ روس کی طرف تھے، ان کا اپنا معاملہ تھا. اب اس گروپ میں کون شامل ہیں اور کون سے ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں، تو اس میں سے کچھ اسٹینڈرڈ، کچھ معیار طے کیے گئے تھے. کون سے ملک شامل ہو سکتے ہیں، انہوں نے کچھ شرطیں لگائی تھی، کچھ معیار طے کیے تھے چاروں نے. ہندوستان، انڈونیشیا، گھانا، یوگوسلاویا، یہ چار ملکوں نے 1949 میں جو جماعت بنائی تھی اس کے اپنے معیار تھے. ان معیاروں پہ جو اترے گا اس کو اس جماعت میں شامل کیا جائے گا. تیسرا آ رہا ہے. تیسرا آ رہا کیا تھا؟ معیار یہ تھا، یہ بات کہا گیا تھا کہ ہندوستان اور تمام ملکوں نے کہا تھا کہ جو ملک سیاسی جماعتوں کے ذریعے یا سماجی اداروں کے ذریعے آزادی ملی ہو، ایسا ملک جو سیاسی جماعتوں کے ذریعے یا سماجی اداروں کے ذریعے اسے آزادی ملی ہو. نمبر ایک معیار ان کا. نمبر دو معیار، وہ کسی یورپی یا کسی روس اور اس سے آزاد ہوا ہو، آزاد ملک ہو. تیسرا، وہ کسی بھی گروپ سے تعلق نہ ہو.
نہ सोवियत रूस वाले ग्रुप से उनका ताल्लुक हो, ना अमेरिका वाले ग्रुप से किसी का ताल्लुक हो, ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त, तीसरा मियार। चौथा, किसी भी फौजी मुआहदे से उनका कोई ताल्लुक ना हो। फौजी मुआहदा मतलब पिछले इसमें बता कर दिया आपको मैं, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा, चीन, रूस का मुआहदा मैं आपको बहुत सारे बता कर दिया था। उसमें से किसी भी मुआहदे में वो मुल्क शामिल ना हो, ना उसका ताल्लुक नाटो से हो, ना उसका ताल्लुक सीटी से हो, ना उसका ताल्लुक सेंटो से हो, ना उसका ताल्लुक एंसू से हो, ना उसका ताल्लुक जो है वर्सा मुआहदे से हो। किसी भी मुआहदे से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये इसकी शर्त थी, इसका मियार था इसका। अब इसकी डेफिनेशन सुनो। अब गैर जानिबदाराना मुल्क किसे कहते हैं? ऐसा मुल्क जो दो सुपर पावर मुमालिक से मिला न हो, उनसे कोई ताल्लुकात न हो, वो किसी फौजी मुआहदे में शामिल न हो और दुनिया में अमन व अमान कायम करना चाहता हो, या किसी भी मुल्क की तरफदारी करने वाला न हो, ऐसे मुल्क को गैर जानिबदाराना मुल्क कहेंगे। ना इधर ना उधर। मिसाल समझने के लिए, अगर कहीं झगड़ा हो रहा है, मोहल्ले में हमारी गली में झगड़ा हो रहा है, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो एक तीसरा इंसान होता है जो इन दोनों के झगड़े को सॉल्व करने की कोशिश करता है, या वो मोहल्ले में अमन अमान कायम करने की कोशिश करता है। ना उसका ताल्लुक उस गली के पहले गुंडे से है, ना उसका ताल्लुक गली के दूसरे गुंडे से, उसका ताल्लुक उससे बिल्कुल भी नहीं है। ना वो अमेरिका की हिमायत कर रहा है, ना वो रूस की हिमायत कर रहा है, अपना अपना मामला। खैर, ये है गैर जानिबदाराना मुल्क की डेफिनेशन। न अमेरिका की हिमायत और न रूस की हिमायत, न कम्युनिस्ट और न सरमायादार, अपना मामला। इनका मकसद क्या था? इनका पहला और जरूरी मकसद था दुनिया में अमन अमान को कायम करना। इसीलिए इनकी नीयत अच्छी मानी जाती है। अमेरिका और रूस दुनिया में जंग लादना चाहते हैं, एक दूसरे को बहुत बेहतर समझने के लिए। हम भारी हैं, हम ताकतवर हैं, हमारा नजरिया आम हो जाए। रूस और अमेरिका इस मकसद को लेकर दुनिया को तकसीम किया था। इनका मकसद था दुनिया को एक करना। जंग के बादल जो मंडरा रहे हैं, उन बादल को हटाना। तीसरी आलमी जंग के जो असरात रूनुमा हो रहे थे, उन असरात को खत्म करना। दुनिया में अमन अमान, सुख और शांति कायम करना। इसके अलावा बर आज़म अफ्रीका में जो मुमालिक जो यूरोपियन के कब्जे में हैं, जैसे पुर्तगाल के हैं, फ्रांसीसी हैं, अंग्रेजों के, अमेरिका के, रशिया कब्जे में, उन तमाम मुल्कों को आजादी दिलवाना। दुनिया में नस्ली फर्क, यानी नस्ल को लेकर जो इम्तियाज था, जो फर्क था, जिससे काले और गोरे का फर्क था दुनिया में, ये ममालिक चाहते हैं कि इन तमाम बुराइयों को दुनिया से निकाल बाहर कर दिया जाए। अमन अमान कायम करना, नस्ली जो फर्क है, इम्तियाज है, उसको खत्म करना, दूर करना उनको, और उसके साथ साथ दुनिया में अमन अमान, आज़ादी, मसावत, इख्वत, भाईचारा सब कायम करना। जंग के माहौल जो पैदा हुआ है उसको हटाना। तीसरी आलमी जंग के बादल मंडरा रहे थे, जंग होने वाली थी, उसको रोकना। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा का दायरा जो यूरोप और एशिया तक महदूद था, उसको अफ्रीका में भी लागू करना, ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए अफ्रीका के मुमालिक को आज़ाद किया जाए। और यहाँ रुकते हैं। सर्द जंग के दौरान ही जो है ये तहरीक शुरू हुई। कौन सी? गैर जानिबदाराना तहरीक शुरू हुई।
دنیا میں امن و امان قائم کرنا، تیسری عالمی جنگ کے اثرات جو رونما ہو رہے تھے اس کو روکنا، نو آبادیات کو آزادی دلوانا اور معاشی ترقی کو بڑھاوا دینا، یہ غیر جانبدارانہ ممالک کی خواہشات تھی۔ 1950 میں 5 ممالک، اس کے پہلے 4 بولا تھا میں، ایکچولی 5 ممالک ہیں، ایک ہے ہندوستان، انڈونیشیا، گھانا، مصر اور یوگوسلاویہ۔ ان 5 ممالک کے سربراہوں کے درمیان یہ تحریک پروان چڑھی اور ان کا مقصد عالمی امن و امان قائم کرنا تھا، اور اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے کچھ شرطیں، کچھ معیار عائد کیے گئے تھے، جیسے سیاسی جماعتوں کے ذریعے یا سماجی اداروں کے ذریعے آزادی ملی ہو، آزادی کی دوسرے ملکوں کی آزادی کو حمایت کرنے والا ہو، کسی بھی گروپ میں شامل نہ ہو، کسی بھی فوجی معاہدے میں شامل نہ ہو، نہ روس کے اس میں اور نہ امریکہ کے اس میں کسی بھی گروپ میں شامل نہ ہو، ایسے ملکوں کو ہی اس گروپ میں شامل کیا گیا، یعنی غیر جانبدارانہ ممالک میں شامل کیا گیا۔ اس کی پہلی میٹنگ ہوئی 1961 میں بیلگراڈ میں اس کی پہلی کانفرنس ہوئی۔ اس کے بعد کنٹینیو جو ہے 1964 میں قاہرہ میں، پھر اس کے بعد جو ہے ہرارے میں، ہندوستان میں، الگ الگ ممالک میں ہر 3-4 سال کے بعد جو ہے یہ میٹنگ ہوتی رہی۔ غیر جانبدارانہ ممالک میں جو ابھی میں نام کو ذکر کیا، انڈیا، انڈونیشیا، گھانا، مصر اور یوگوسلاویہ، ان کے صدر اس میں شامل تھے۔ اب اس تحریک میں بہت سارے کانفرنس ہوئے۔ ان کانفرنس میں بیلگراڈ کانفرنس 1961 کی، قاہرہ 1964 میں، ایسے ہر 3-4 سال کے بعد ایک ایک کانفرنس ان کی الگ الگ ملکوں میں ہوتی رہی۔ تمام کانفرنس کا ایک ہی مقصد دنیا میں امن و امان قائم کرنا، افریقہ کی نو آبادی کو آزادی دلوانا اور دنیا میں جو تیسری عالمی جنگ کے بادل منڈرا رہے ہیں ان کو ہٹانا، دنیا جو 2 گروپ میں تقسیم ہو گئی ہے ان کو ایک جگہ واپس لانا، فوجی معاہدوں کی مخالفت کرنا، افریقہ کے جو غریب ممالک ہیں ان کی آزادی کی تحریک کو حمایت دینا۔ تمام کانفرنس میں، تمام میٹنگوں میں یہی طے ہوا۔ خیر، یہ ہے غیر جانبدارانہ تحریک۔ اس میں اگلا پوائنٹ جو ہے، اس تحریک میں ہندوستان کا کردار آپ کو دیکھنا ہے۔ غیر جانبدارانہ تحریک میں ہندوستان کا کردار بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں، اس تحریک میں۔ ہندوستان آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو۔ ہندوستان امن کو پسند کرنے والا اور دوسرے کے وجود کو ماننے والا ملک تھا، اور چونکہ یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا، ہندوستان میں بھی قومی تحریک کو بڑھاوا دے کر، قومی تحریک کے ذریعے گاندھی جی کی قیادت میں ہندوستان کو آزادی ملی تھی۔ انگریزوں کی نو آبادی سے یہ آزاد ہوا تھا، اسی لیے غیر جانبدارانہ تحریک میں ہندوستان کا کردار بہت اہم ہے، اور ابھی بھی یہ معاملہ چل رہا ہے۔ دنیا آج بھی 2 گروپ میں تقسیم ہے۔ ہندوستان آج بھی دنیا میں امن و امان قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہندوستان آج بھی اس تحریک کے ذریعے ہر ملک کی سالمیت، ہر ملک کے وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ ہندوستان آج بھی ایسا ملک ہے جو دنیا میں امن و امان قائم کرنا چاہتا ہے۔ ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں ہم رہتے ہیں، ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ یہ ملک جو ہے دنیا میں امن و امان قائم کرنے کی قیادت کرتا ہے۔ یہ ملک یعنی ہمارا ملک جنگ کو ہمیشہ ٹالنے کی کوشش میں رہا۔ سرد جنگ کے وقت جب حالات بہت بگڑے، ہندوستان اور اس کے ساتھی ممالک نے بہت کوشش کی جنگ کو روکنے کے لیے، اور انہیں بڑے حد تک کامیابی بھی ملی، کیونکہ تیسری ورلڈ وار نہیں ہوئی، روس اور امریکہ کبھی آمنے سامنے نہیں لڑے۔ یہ محض ہندوستان کی اور اس کے دوست ممالک کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہندوستان
افریقہ کے غریب ممالک کی قومی آزادی کی تحریک کو حمایت دیتا تھا، اور ان کا کہنا تھا، ہندوستان کا یہ کہنا تھا کہ ہر ملک آزاد ہونا چاہیے اور وہاں کا انتظامیہ اور وہاں کی حکومت چلانے کا ذمہ اور حق وہاں کے مقامی لوگوں کو ہی ملنا چاہیے. کوئی باہر سے آ کر، یورپ سے آ کر غیر ممالک اس ملک پر ناجائز قبضہ نہ کرے. یہ ہندوستان کی پالیسی تھی. ہندوستان ہر زمانے میں، چاہے قدیم دور ہو، وسطی دور ہو، جدید دور ہو، دونوں عالمی جنگوں کے درمیان ہو یا سرد جنگ کے درمیان ہو، ہندوستان نے ہمیشہ امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی. ایک دوسرے کے وجود، ملک کے وجود اور سالمیت کو انہوں نے جو ہے برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے.